السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے سلسلے اسٹوریز وتھ شاہ صاحب کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ خوف و دہشت سے بھری یہ کہانی، سسپینس سے بھری یہ کہانی، نیکی اور بدی کے درمیان جنگ کی یہ کہانی آپ لوگوں کو ایک نئی دنیا کے اندر لے کر جائے گی اور اس نئی دنیا کے اندر آپ کھو کر رہ جائیں گے، اور اس کہانی میں آپ اپنے ہیرو کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسعود اب باہر آ چکا تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ محمود اور مسعود یہ دونوں اپنا جیل کا لباس چینج کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور مسعود محمود سے پوچھتا ہے کہ کیا رہی، کیسی رہی، کیسے آپ یہاں تک آئے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ماموں ریاض پر لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان تھے، ہم پر بھی بڑی وپتا ہوئی اور ہم لوگ مصیبتوں میں آ گئے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے محمود کے ہاتھوں سے ایک نادانستہ طور پر قتل ہو گیا تھا۔ اب محمود مسعود کو بتاتا ہے کہ وہ چاند میاں کی ٹریننگ میں آ چکا تھا، اور چاند میاں ایک بہت ہی زبردست کرمنل تھے جو اس کو چاقو چلانا اور جیب کاٹنا سکھاتے ہیں۔ مسعود سے وہ کہتا ہے، محمود اس کا چھوٹا بھائی مسعود کو کہتا ہے کہ چاند میاں ایک بہت اچھے آدمی ہیں، اب ہمیں چاند میاں کے پاس ہی جانا چاہیے۔ اور پھر مسعود اور محمود چاند میاں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چاند میاں کے پاس پہنچتے ہیں تو چاند میاں فوراً سے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی شیروں کی جوڑی ہے، کیسے جیل میں رہ سکتی تھی، آخر بار ہی آنا تھا، اور ان دونوں سے برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر چاند میاں مسعود کو، محمود کو، دونوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے محمود پکڑا گیا اور کتنے دن اس نے جیل میں گزارے، کتنی پیشیاں۔ محمود حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس سے تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ایک ایک پل کی تمہاری مجھے اطلاع تھی۔ اب بولو بھائی، اب کیا کرنا ہے؟ مسعود چاند میاں سے کہتا ہے کہ مجھے محمود کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس کو کہیں ملک سے باہر بھجوا سکتے ہیں انلیگل طریقے سے۔ تو چاند میاں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہی کیوں، میں آپ دونوں کو بھجوا سکتا ہوں۔ آپ دونوں یہاں پر اس وقت جو ہے مصیبت میں ہیں، اور ہندوستان کی جو پولیس ہے وہ اس وقت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ دونوں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مسعود کہتا ہے کہ بھائی میری مصیبتیں وہاں جا کے بھی کم نہیں ہوں گی، آپ بس یہ احسان کر دیجئے کہ آپ محمود کو اس ملک سے باہر بھیج دیجیے۔ محمود تیار تو نہیں ہوتا باہر جانے کے لیے، لیکن مسعود کے کہنے پہ وہ تیار ہو جاتا ہے۔ چاند میاں بندوبست کرتے ہیں محمود کو ملک سے باہر بھیجنے کا، اور پھر محمود کو ایک دوسرے ملک بھجوا دیا جاتا ہے۔ جب محمود کو ایک دوسرے ملک بھجوا دیا جاتا ہے تو چاند میاں پھر مسعود سے پوچھتے ہیں کہ مسعود اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی کون سی ایسی مصیبت ہے جو دور نہیں کی جا سکتی؟ مسعود کہتا ہے کہ دیکھیں، آج تک میں نے جس کو بھی بتانے کی کوشش کی ہے وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں، میں آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ چاند میاں اپنے گلے میں ڈلے ہوئے تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مسعود سے کہتے ہیں کہ مسعود میاں آپ گھبرائیں مت، جب تک میرے گلے میں یہ تعویذ ہے دنیا کی کوئی گندی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایسی کون سی چیز ہے جو اتنی طاقتور ہے جس سے آپ اتنا ڈرتے ہیں؟ سب سے طاقتور تو اللہ کی ہستی ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، تو آپ بلا جھجک مجھے بتائیں۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے جنہوں نے تعویذ دیا تھا انہوں نے بتایا نہ ہوتا کہ یہ تعویذ صرف میرے لیے بنا ہے، اگر یہ میں کسی کو دوں گا بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ اگر میں پہنوں گا تو مجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ورنہ میں آپ کو یہ تعویذ دے دیتا اور اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جاتی۔ اب آپ بلا جھجک مجھے بتائیں، اور ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ مسعود جب یہ دیکھتا ہے
کہ اتنا کانفیڈنس ہے، اتنی پراعتمادی ہے، تو مسعود اپنے تمام قصہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے لالچ نے انہیں ایک شیطانی طاقت کے زیر اثر کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب اس کی پوری فیملی جو ہے، اس کے پورے خاندان کے افراد جو ہے وہ مصیبت کے اندر پھنس چکے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں جو ہیں وہ مقدر بن چکا ہے مسعود کا۔ چاند میاں ایک گہرا سانس لیتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے شہر کے اندر ایک بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ، میں آپ کو وہاں پر لے کر جاؤں گا، اور یاد رکھنا، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ اس طاقت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب آئیے، آپ کچھ بھوکے ہوں گے تو میں آپ کو کچھ کھانے وانے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ اتنی دیر آرام کیجیے۔ اب چاند میاں کچھ کھانا پینا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہاں ہماری کہانی کا، آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے اس کہانی میں بہت انوکھے موڑ آنے والے ہیں، اس کہانی کے اندر بہت ہی تجسس ہے، اور یہ امیر راحت کا ایک بہت ہی شاہکار ناول ہے۔ امیر راحت کی اور بھی کہانیاں بہت زبردست ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔